رب العزت نے چاہا وہ تعلیمات کو امت کے سامنے پیش کرتے رہے. جب یہودیوں کا شر ان کے حق میں بہت زیادہ بڑھ گیا تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی اور ان کو آسمان پہ اٹھا لیا. اس طرح میں نے کل عرض کیا تھا کہ تورات میں ایک مسیح کے آنے کی خبر ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسی پیشگوئی کو پورا کرنے والے تھے، لیکن یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قبول نہ کیا اور نہ ہی آپ پر اترنے والی کتاب کو قبول کیا. نتیجتاً مخالفت پہ اتر آئے، یہاں تک کہ شہید کرنے کا ارادہ کیا. اللہ رب العزت نے ان کی شر سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پہ اٹھایا گیا تو ان کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد وقتاً فوقتاً ان کی تعلیمات کو بدل دیا گیا، حتیٰ کہ انجیل کو بدل دیا گیا اور انجیل کے اندر کئی طرح کی تبدیلیاں کی گئی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اصل انجیل ہی دنیا سے غائب ہو گئی. جس زبان میں تھی وہ زبان بھی لوگوں میں زیادہ متعارف نہ رہی اور اصل کتاب دنیا سے ناپید ہو گئی. اور آج جو انجیل ہمارے پاس عیسائیوں کی طرف سے پہنچی ہے، یہ وہ انجیل نہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، بلکہ بعد کے لوگوں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمری لکھی. اس سوانح عمری کو آج انجیل کہا جاتا ہے. کئی لوگوں نے لکھی ہے تو اس لیے کئی انجیلیں ہیں. اس طرح کہ یہ بائبل ہمارے پاس موجود ہے، اس میں 4 انجیلیں ہیں. ایک متی کی انجیل ہے اور یوحنا کی انجیل ہے اور مرقس کی انجیل ہے اور لوکا کی انجیل ہے. ان کو اناجیل اربع کہتے ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کلیہ طور پر بدل دیا گیا. جتنے انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک آئے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے انبیاء ہیں، سب کی بنیادی تعلیمات ایک ہی تھی. عقائد، نظریات اور اصول میں کوئی فرق نہیں تھا. عقیدہ توحید سب کی تعلیمات میں شامل تھا اور عقیدہ رسالت سب کی تعلیمات میں شامل تھا. پاس بعد الموت سے متعلق نظریہ عقیدہ قیامت بھی کہہ دیتے ہیں.
سب کی تعلیمات میں شامل تھا، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد ان کی طرف ایسی تعلیمات منسوخ کر دی گئی جن کا ان کی تعلیمات سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ عیسائیوں سے پہلے یہودی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب تورات میں من مرضیاں کرتے تھے اور تبدیلیاں کرتے تھے۔ انہی کے طرز پہ چلتے ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے دعوے داروں نے ایسا شروع کیا۔ پس منظر اس کا وسیع ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت جب عروج پہ ہوئی اور اللہ رب العزت نے آسمان پہ اٹھایا، ان کے مخالفوں میں ایک مخالف پولس کے نام سے تھا، جس کا اصل نام ساول تھا اور یہودی تھا۔ اس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کھل کر مخالفت کی۔ پھر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کا دم بھرنے لگا اور لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایسے عقائد اور نظریات منسوخ کرنا شروع کر دیے جو یکسر ان کی تعلیمات کے خلاف تھی۔ اس نے جو ادھر ادھر اور اقوام آباد تھی اور غیر اللہ کی پوجا میں معروف تھی، درختوں کی پوجا کرنے والا، کوئی بتوں کی پوجا کرنے والا، کوئی ستاروں کی پوجا کرنے والا، کوئی اور، ان سے بھی اس نے کچھ نہ کچھ باتیں لی اور عیسائیت کے اندر اسی طرح کے نظریات کو سیڑ دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بلا دیا گیا اور جو حکمران اس وقت برسر اقتدار ہے پولس، ان کا ساتھی، ان کا ہم نوا تھا، اس لیے حکومتی سرپرستی میں ان نظریات کو پھیلا دیا گیا۔ آج عیسائی جو بنیادی عقائد اور نظریات رکھتے ہیں، ان کے بنیادی عقائد اور نظریات میں تقریباً 6 بنیادی عقائد اور نظریات ہیں، اور یہ سارے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ ان میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک عقیدہ یہ گھڑا گیا کہ آپ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، ابن اللہ۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق یہ نظریہ گھڑا تھا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نظریہ گھڑ لیا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بھی نظریہ کھڑا گیا کہ آپ خود خدا ہیں۔
تیسرا عقیدہ یہ کھڑا گیا، خدا جو ہے تین ہے، اللہ رب العزت، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس۔ چوتھا نظریہ یہ قائم کیا گیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے، کہ آدم علیہ السلام نے جنت میں ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تھا، اللہ رب العزت نے روکا تھا، نعوذ باللہ نافرمانی کی، حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھا کر تو گناہگار ٹھہرے، ان کی نسل میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا گناہگار پیدا ہوتا، گناہ آگے نسل میں سرایت کرتا گیا، جہاں تک کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا رہا گناہگار پیدا ہوتا رہا۔ ضرورت تھی کہ کوئی ایسا فرد آئے اور سولی پر چڑھ گئے جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو اور سب کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ تو عیسائی کہتے ہیں خود خدا اور خدا کا بیٹا انسانی شکل میں آیا، خود خدا اور خدا کا بیٹا انسانی شکل میں آیا تو ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ جو گناہ موروثی طور پر انسانیت میں چلا آتا تھا، آپ کے سولی پر چڑھ جانے کی وجہ سے وہ گناہ دھل گیا۔ اس عقیدے کو عقیدہ کفارہ کہتے ہیں۔ کتنے عقائد ہوئے؟ 4۔ نمبر 5، عیسائی حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہی سولی پر چڑھنے کے لیے تھے، تو لہذا عقیدہ مصلوبیت اسے کہتے ہیں، لہذا آئے جو کہ سولی پر چڑھنے کے لیے تھے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے تھے، تو یہودیوں نے آپ کو سولی چڑھا دیا اور آپ سولی چڑھ گئے۔ تو یہ عقیدہ مصلوبیت ہے۔ چھٹا عقیدہ یہ عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ 3 دن تک عیسیٰ علیہ السلام کو قبر میں رکھا گیا اور قبر میں رہے۔ 3 دن کے بعد قبر سے نکل کر آسمان پہ جا بیٹھے۔ قرب قیامت خدا ہونے کی حیثیت سے آئیں گے اور لوگوں کا حساب لیں گے۔ کتنے عقیدے ہوئے؟ تو یہ 6 عقیدے ہوئے بنیادی۔ ان پر ہم نے تھوڑا سا تفصیل سے پڑھنا ہے۔ پہلے تھوڑا سا تعارف، چونکہ کتابوں کے حوالے آئیں گے پھر آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ لکھنے قرآن نے لکھا ہو بہت کچھ ہے، سمجھ لیں۔ کوئی خاص بات لکھیں، وہ لکھ لیں، سارا نہ لکھیں، اس میں لکھا ہوا فائدہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی۔ آج اگر ہم عیسائیت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے بنیادی لٹریچر کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں عیسائیوں کے 2 بڑے فرقے ہیں واقعی میں، ویسے عیسائیوں کے 72 فرقے۔ کتنے فرقے؟
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ. روایت ہے نا معلوم. 72 فرقے ہیں. ان میں سے 2 فرقے وہ ہیں جو عام طور پہ پائے جاتے ہیں ہمارے پاک و ہند کے اندر. ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے رومن کیتھولک. کیا نام ہے جی؟ اس سے روشنی کم آ رہی ہے اور سردی زیادہ آ رہی ہے. تو بند ہی کر دے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم دے رہے ہیں، پڑھ لیں گے. اس کے لیے کانوں کا صحیح ہونا ضروری ہے. ایک فرقے کا نام ہے رومن کیتھولک، اور یہی فرقہ عیسائیوں کے فرقوں میں سب سے بڑا ہے. نمبر 2 دوسرا فرقہ ہے پروٹسٹنٹ. کیا نام ہے اس کا؟ پروٹسٹنٹ. تو یہ 2 بڑے فرقے ہیں جو ہمارے ہاں پاک و ہند میں پائے جاتے ہیں. عیسائی فرقوں کی اپنی اپنی مذہبی کتابیں اور اپنا اپنا مذہبی لٹریچر ہے. چونکہ بنی اسرائیل کے عیسائیوں کے بے شمار فرقے ہیں تو ہر ایک کا لٹریچر بھی دوسرے سے مختلف ہے. اسلام کی فرقہ بندی پہ تو اعتراض کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو فرقے ہیں بنیادی کتاب قرآن ایک ہے. تو ان کے ہاں بنیادی لٹریچر میں بہت فرق ہے. ہر ایک کچھ نہ کچھ کتابیں اٹھائے پھرتا ہے اور کتابوں کے مجموعے کو بائبل کا نام دیتا ہے. عیسائیوں کی جو مقدس کتابیں ہیں ان کو وہ الہامی کتابیں کہتے ہیں، اس کے مجموعے کا نام بائبل ہے. تو ہمارے ہاں جو 2 فرقے پائے جاتے ہیں ان کی بائبل الگ الگ ہے، اور دوسرے علاقوں میں جو دوسرے فرقے پائے جاتے ہیں ان کی بھی بائبلیں الگ الگ ہے. تو جو رومن کیتھولک کی بائبل ہے اس کو کتاب مقدس کہا جاتا ہے، اور جو پروٹسٹنٹ کی بائبل ہے اس کو کلام مقدس کہا جاتا ہے. کتاب مقدس اور رومن کیتھولک کی بائبل کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب مقدس. پروٹسٹنٹ کی بائبل کا نام کلام مقدس. بائبل 2 حصوں کا نام ہے، یا بائبل میں 2 حصے ہیں. جتنی کتابیں ہیں بائبل میں تو اس کے بڑے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ان کتابوں پر مشتمل ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی ہیں، اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد اور آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ان کی طرف منسوب، یا ان کے حواریوں کی طرف، یا بعض لوگوں کی طرف پولس وغیرہ کی طرف منسوب ہے. تو جو پہلا حصہ ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے افراد کی کتابوں پر مشتمل ہے، ان کے مجموعے کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ اردو میں پرانا عہد نامہ بھی کہا جاتا ہے. ان کے اندر تورات بھی شامل ہے، زبور بھی شامل ہے، اور مختلف انبیاء کی طرف صحائف منسوب ہیں وہ شامل ہیں.
اور بادشاہوں کی طرف کچھ کتابیں منسوب ہیں وہ شامل ہیں. ان کے مجموعے کا نام پرانا عہد نامہ قدیم ہے. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے حواریوں اور پولوس وغیرہ کی طرف جو کتابیں منسوب ہیں ان کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے. اس کے اندر اناجیل اربع شامل ہیں اور حواریوں کی طرف منسوب بعض رسائل کتابیں ہیں، پولوس کی طرف منسوب خطوط وغیرہ ہیں، اور مکاشفہ ہے یوحنا کی طرف منسوب. اس طرح یہ عہد نامہ جدید ہے. تو لہذا جب کتاب میں ہم حوالے پڑھیں گے یا بعد میں حوالہ آئے گا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھئی یہ کوئی ہوائی پھیر نہیں ہو رہا، بلکہ یہ کون سی کتاب ہے اور کیا حوالہ ہے. یہ کتاب موجود ہے، یہ دیکھیں، یہ بائبل ہے. یہ دیکھ کے لکھا ہوا کتاب مقدس پرانا اور نیا عہد نامہ نظر آ رہا ہے. میں نے کہا پہلے میں آپ کو دکھاؤں سب کو نا، آپ دیکھ لیں پہلے، اس کے بعد حوالے پیش کروں، تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی وہ چیز جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے اس کے حوالے ہم کیسے سمجھیں کیا ہے. پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، اس کے اندر شروع میں 2 فہرستیں ہیں کتابوں کی. پہلی فہرست پرانے عہد نامے کی ہے، دوسری فہرست نئے عہد نامے کی. دیکھیے میں آپ سب کے پاس کتاب بھیجوں گا تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں. یہ دیکھیے ورقہ پڑھتے گے نا، یہ اس کے بعد یہ تو یہ آ گیا پرانا عہد نامہ، نظر آ رہا ہے. اس سے آگے ہے یہ اس کی کتابیں ہیں. اگلے صفحہ پر نئے عہد نامے کی. تو نئے عہد نامے پہلی 5 کتابیں ہیں. پہلی 5 کتابیں، پہلے 5 رسائل، ان کو تورات کہا جاتا ہے. ادھر سے دائیں طرف سے شروع کر دیجیے. سب حضرات ایک طرف دیکھیں اس کو، یہ نہیں کہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، دیکھ کر جو ہے نا آگے دیتے ہیں سارے دیکھ رہے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں. اچھا ایک بات پہلے سمجھیں، رکھ لیں ایک بات سمجھیں. ہم حوالے پیش کر کے نا فلاں کتاب فلاں باب فلاں آیت، اس کو سمجھیں پہلے. قرآن کریم میں ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم کے اندر پہچان کے لیے پاروں کے نام ہیں، صورتوں کے نام ہیں، اور رکوع ہیں، منزلیں ہیں، آیات ہیں، ہے نا جی. تو حوالہ دینا تو ہم کہہ دیتے ہیں فلاں پارا، فلاں صورت، فلاں رکوع، فلاں آیت. بائبل میں ہم اس کو آیت کہہ دیتے ہیں. آیت اگرچہ ایک اصطلاح ہے جو قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے، لیکن پار کے آیت کا معنی نشانی، تو اس کو آیت بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کو فقرہ بھی کہہ دیتے ہیں، فقرہ نمبر فلاں. قرآن کریم کے اندر ایسا ہے، توجہ کرنا ذرا، پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو. قرآن کریم کے اندر ایسا ہے کہ ہم کوئی آیت کا حوالہ دینا ہوتا ہے تو پہلے آیت پڑھتے ہیں، اور طرز یہ ہوتا ہے قرآن پاک میں پہلے آیت لکھی ہوتی ہے، اس کا نمبر شمار بعد میں ہوتا ہے، اس طرح نا. اب الف لام میم، اس کے بعد کیا آ گیا؟ 1 ہے نا جی. اسی طرح ہے نا والعصر، آیت نمبر 1. ان الانسان لفی خسر، آیت نمبر 2. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اب آیت نمبر. اس طرح یعنی آیت پہلے لکھی ہوتی ہے اور نمبر شمار بعد میں ہوتا ہے. لیکن بائبل میں الفاظ آیت کا نمبر پہلے لکھا ہوتا ہے، الفاظ بعد میں ہوتے ہیں.
آیت کا نمبر پہلے لکھا ہوتا ہے اور اپنا آیت کے الفاظ بعد میں ہوتے ہیں، فقرہ بعد میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایسا ہے کہ صورتیں ہیں اور صورتوں کی آیات نمبر لکھے ہوتے ہیں. ہاں جی، سورت شروع ہو گئی، اب اس کی آیت نمبر 1 2 3 4 5 6 اس طرح، اور پھر اس کے رکوع ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ہاں جی، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع مکمل ہو گیا، پھر دوسرا شروع ہو گیا. رکوع تو لکھے ہوتے ہیں، لیکن رکوع سے ایک رکوع ختم ہونے کے بعد جب دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے تو سورت کا جو آیت نمبر چل رہا ہوتا ہے وہ نہیں بدلتا، وہ مسلسل چلتا رہتا ہے. وہ مسلسل ہے. نئے رکوع سے نیا آیت نمبر شمار نہیں ہوتا. لیکن بائبل میں رکوع نہیں ہے. بائبل میں ہر رسالے، ہر کتاب کے ابواب ہیں. فلاں کتاب ہے جو اس کے 80 باب ہے، فلاں کتاب ہے اس کے 50 باب ہے، فلاں کتاب ہے اس کے 30 باب ہے. تو اس میں باب ہے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ رکوع. ہمارے ہاں رکوع ختم ہونے سے پرانا جو نمبر چل رہا ہوتا ہے آیات کا، وہ نمبر مسلسل چلتا رہتا ہے. نئے رکوع سے نیا نمبر شروع نہیں ہوتا. لیکن بائبل میں ایسا ہوتا ہے کہ نئے باب، جب ایک باب ختم ہوتا ہے نئے باب سے نیا نمبر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے آیات کا یا فکروں کا. سمجھ آئی بات؟ تو اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لے، کھولے ذرا کتابوں کی فہرست دیکھیں ہر آدمی، پھر ذرا دیکھ لے نمبر شمار کیا ویسے ہی ہے. اس طرح دیکھو کوئی بھی کتاب ہے آپ دیکھیں گے، اس میں کوئی بھی کتاب شروع ہوگی تو اب اس کے شروع پہلے آئے گا باب نمبر 1، پھر آیت 1 2 3 4 5 اس طرح شروع میں آیت نمبر سائڈ پہ لکھے ہوئے ہیں، آگے آیات لکھی ہوئی ہیں. پھر دوسرا باب شروع ہو جائے گا، پھر 1 2 3 4 اس طرح. جب تک آپ کے پاس کتابیں نہیں ہوں گی آپ اس پہ کام نہیں کر سکتے. کتابوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ساتھی دیکھتے رہے، میری بات سنتے رہے. کتابوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کتاب کہاں سے ملے گی؟ اس کا ملنا بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. عیسائیوں کی کتابیں خاص طور پہ بائبل کا ملنا نہایت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. میں بتاتا ہوں کہاں سے ملتی ہیں. کہ ہر شہر کے اندر پرانی کتابوں کے بک اسٹال ہوتے ہیں، جہاں پہ پرانی کتابیں مل جاتی ہیں نا، ناول شاول یہ وہ، تو وہاں سے کتابیں عام طور پہ مل جاتی ہیں. عیسائی حضرات فری تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تو جو چیز فری ملتی ہے اس کی قدر کہاں ہوتی ہے، تو لہذا لوگ اس کو ردی میں بیچ دیتے ہیں. ردی میں بکتی ہوئی آگے پرانی کتابوں کے اسٹال پہ مل جاتی ہیں، وہاں سے خریدی جا سکتی ہے. 100 150 200 روپے کی آپ کو کتاب مل جائے گی. تو لہذا جو حضرات اس موضوع پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کتاب کو حاصل کریں. اس کتاب کو پھر جو حوالے آپ پڑھیں دیکھیں، اس کو اصل کتاب میں سائڈ پر جو ہے نا وہ شروع کے جو سفید صفحات ہوتے ہیں خالی، اس پر جو ہے آدمی کام کے حوالے اللہ کے نشان لگا لے. زندگی میں جب ضرورت پڑے پھر اس کو بیان کر سکے، بتا سکے، سمجھا سکے، استعمال کر سکے. عیسائیت پر ہمارے اکابر نے کافی کام کیا ہے الحمدللہ. جہاں اور موضوعات پر خاطر خواہ کام ہوا ہے تو عیسائیت پر بھی الحمدللہ بہت کام ہوا ہے. تو خاص طور پہ جب انگریز ہندوستان میں آیا تو ہمارے پاک و ہند میں اس پہ کافی کام ہوا. وجہ یہ تھی کہ انگریز آیا تو وہ تو اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے آیا تھا اور پوری دنیا کے اندر حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا. اس لیے اس نے چاہا کہ ہم پوری کی پوری کائنات میں اپنا عیسائیت کو نافذ کر دیں. اس لیے انگلستان سے عیسائی مبلغین بلائے گئے، عیسائی پادری، عیسائی مناظر جو ہے بلائے گئے. انہوں نے یہاں کر خوب شر پھیلایا اور عیسائیت لوگوں میں پھیلانے کے لیے لالچ بھی دیے نوکریوں کے اور کوئی طرح کے. تو پھر اس کے مقابلے کے طور پر، جواب کے طور پر علماء حق کھڑے ہوئے اور انہوں نے عیسائیت کا مقابلہ کیا. تو ہمارے اکابر میں بہت سارے نام ہیں جنہوں نے عیسائیت پر کام کیا ہے. سر فہرست نام ہے
حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، رحمۃ اللہ کرانوی، انہوں نے بہت کام کیا عیسائیت پر۔ چنانچہ پادریوں کی ایک بہت بڑی ٹیم آئی تھی جو یہاں عیسائیت پھیلانے کے لیے، تو ان کا جو بڑا پادری تھا، سردار تھا، اس کا نام تھا پادری فاؤنڈر۔ تو اس کے ساتھ حضرت نے مناظرے کیے اور اس کا خوب تعاقب کیا۔ اس نے کچھ کتابیں لکھی تھی، اس کی ایک کتاب تھی میزان الحق کے نام سے، اس نے اسلام کے خلاف لکھی تھی اور اپنے جو ہے وہ عقائد و نظریات کے دفاع میں پادری نے، فاؤنڈر نے میزان الحق کے نام سے کتاب لکھی تھی۔ تو حضرت نے مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں کتاب لکھی تھی اظہار الحق۔ کیا نام تھا؟ میزان الحق عربی میں تھی، اس لیے اظہار الحق بھی عربی میں چھپی، عربی میں کتاب لکھی گئی۔ اظہار الحق بڑی خوب کتاب تھی، بڑی زبردست کتاب تھی، اپنی مثال آپ اس سے پہلے تاریخ میں عیسائیت پر بہترین کتاب ایسی نہیں لکھی گئی تھی۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے عیسائیوں کے مختلف ممالک سے جو ہے نا وہ بائبل کے نسخے منگوائے اور ان میں جو اختلافات تھے وہ سامنے لائے، اور انجیل میں جو اختلافات تھے وہ سامنے لائے، اور عقل نقل کی روشنی میں جو ہے وہ عیسائیت کا رد کیا اور ان کی کتابوں کا باطل ہونا ثابت کیا اور غیر الہامی ہونا ثابت کیا۔ تو اس کتاب کا نام تھا اظہار الحق۔ کتاب بڑی شاندار تھی، اس لیے جو ہے علماء کرام نے مناسب سمجھا اس کتاب کو اردو زبان میں لایا جائے۔ تو حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اس کتاب کا اردو ترجمہ کروایا، بائبل سے قرآن تک کے نام سے۔ کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ یہ کتاب یہ دیکھیں، یہ 3 جلدوں میں جو ہے اس کا اپنا یہ ترجمہ ہوا اور اس پر حواشی لکھے حضرت نے، بڑی زبردست کتاب ہے۔ تو یہ ہر عیسائیت کا مطالعہ کرنے والے کے لیے یہ کتاب ہونا اس کے پاس ضروری ہے، جو عیسائیت کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اس کا مقدمہ حضرت شیخ صاحب نے لکھا ہے، تو مقدمہ تفصیلی ہے، غالباً 200 صفحات کے قریب ہے، بڑا تحقیقی مقدمہ ہے، شیخ تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے۔ تو وہ بائبل کی شروع میں لگا ہوا ہے، وہ الگ بھی چھپ گیا ہے، اس کا نام عیسائیت کیا ہے؟ عیسائیت ہے، وہ عربی میں چھپ گیا ہے ما ہی النصرانیہ، انگلش میں چھپ گیا ہے واٹ از کرسچینٹی۔ وہ زبردست کتاب ہے حضرت تقی عثمانی صاحب اور خاتون کی۔ تو یہ استفادے کے لیے بڑی بہترین کتاب ہے۔ اسی طرح حضرت مفتی اپنا حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے اعجاز عیسوی۔ یہ ہے اعجاز عیسوی، اس میں حضرت نے جو عیسائی لٹریچر کی کتابیں جو ہیں بائبل میں موجود، تو اعجاز عیسوی کے اندر ان سب کی تاریخ بیان کی اور ان کا غیر الہامی ہونا ثابت کیا ہے۔ یہ اس کتاب کے علاوہ الگ مستقل کتاب ہے، ادارہ اسلامیت نے اس کو چھاپا ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ کراچی سے دارالعلوم کراچی سے چھپی ہے، مکتبہ دارالعلوم کراچی سے نا، عام مل جاتی ہے، تو ڈھونڈنے میں مشکل نہیں ہے۔ اس کا موضوع سے مناسبت ہونا بہت ضروری ہے نا، پہلے جب تک آپ کو موضوع سے مناسبت نہیں ہوگی پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بھی کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح حضرت کی ایک اور کتاب ہے ازالہ اوہام کے نام سے، مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہ بھی 2 جلدوں میں ہے، اس میں عیسائیوں کے سوالات کے جوابات ہیں، اعتراضات کے جوابات ہیں، بہت زبردست کتاب ہے وہ بھی۔ تو ایک مناظرہ جو پادری سے ہوا تھا نا، فاؤنڈر سے، وہ بھی چھپ گیا ہے، عرب سے چھپا ہے، بلکہ سعودی عرب سے جو ہے نا اظہار الحق کا خلاصہ چھپا تھا، غالباً حاجیوں کو دیا تھا انہوں نے، سعودی حکومت نے نا، اظہار الحق کا خلاصہ اپنا وہ مل جاتا ہے، میرے پاس پڑا ہے۔ یہ دیکھیں پادری فاؤنڈر اور مولانا رحمۃ اللہ کرانوی، ان کا جو مناظرہ ہوا آپس میں، تو اس مناظرہ کبریٰ کے نام سے چھپا ہوا ہے، یہ عربی زبان میں ہے، ہمیں تو اردو میں نہیں کرنا ہے کیا؟ ہاں جی، باطل ہے جو باطل وہ بڑا مضبوط ہو کے سامنے آتا ہے، ہاں جی، تو لہذا ہم اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ہر وقت فیس بک اور یوٹیوب دیکھنے سے ہم مضبوط نہیں ہوں گے، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جب پڑھائی کا زمانہ نا،
ہم چاہتے ہیں ہم کام کریں، جب کام کرنے کا زمانہ آتا ہے پھر ہم کام نہیں کرتے. جب پڑھائی کا زمانہ ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے جلسوں میں جاؤ، جلوسوں میں جاؤ، ادھر کرو، فلاں کرو، سود اور ساری صلاحیتیں خرچ کرتا ہے. شیطان بہکاتا ہے اور انسان اپنی صلاحیتیں بناتا نہیں، مطالعہ کرتا نہیں. ہاں جی، لیکن جب کام کرنے کا موقع آتا ہے اب پھر بلاؤ نا جی، حضرت فلاں جگہ پہ احتجاج ہے، آؤ. اب نہیں آتا. فلاں جگہ پہ جلسہ ہے، آپ آؤ، نہیں آئے گا. اب گھر سے باہر نکلے گا. جب باہر نکلنے کا موقع ہے اس وقت نکلے گا نہیں، اور جب نہیں نکلنے کا موقع دیواریں پھلانگ کے جائے گا. مدرسے والے کیا دینا، فلاں جگہ پہ آج جلوس ہے، جلسہ ہے، ہاں جی، روڈ بلاک ہے، فلاں ہے، احتجاج، آپ نے نہیں جانا. ہاں جی، تو لڑکے دیواریں پھلانگ کے جائیں گے. لیکن جب فارغ ہو جائیں گے اب کہیں گے آؤ، اب یہ مصیبت ہے. باہر کیا، یہ پادری فاؤنڈر کا مقابلہ حضرت رحمۃ اللہ کرانوی نے بڑا شاندار انداز سے کیا، اور یہ یہاں سے بھاگ گیا تھا. حضرت نے اس کو ایسی شکست دی کہ بھاگنے مجبور ہو گیا. یہ اپنا دوسرے ممالک میں بھاگا تھا، حضرت اس کے پیچھے چلے گئے دوسرے ممالک میں. ہاں جی، مصر کی طرف بھاگا تو وہاں چلے گئے، پھر اور طرف گیا تو حضرت وہاں چلے گئے. اس کو بھگاتے رہے نا، تو آخر کار یہ بیچارہ غائب ہو گیا. تو یوں ہمارے اکابر نے محنت کی ہے. اپنے اکابر کی محنت کو سمجھنا چاہیے. صرف یہ جو ہے نا 10 منٹ کی جو شیلی تقریر کہ ہمارے اکابر نے یہ کیا اور وہ کیا، کچھ بھی نہیں. کوئی پوچھ رہے بھی کیا کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کیا. ہاں جی، پتہ ہونا چاہیے ہمارے اکابر نے کیا کیا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک مناظرہ اس آیت پر موجود ہے. اور بھی کافی کتابیں اس آیت پر آئی ہیں، آ رہی ہیں. تو میں نے عرض کیا 4 انجیلیں تھیں جو عیسائی اٹھائے پھرتے. ایک انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمری کے نام سے دریافت ہوئی. اپنا وہ آپ کے حواری ہیں برنباس، تو ان کی طرف منسوب ہے. ابھی اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے اپنا ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں، پہلے عیسائی تھے، مسلمان ہوئے ہیں. ان کی بھی 2-3 کتابیں ہیں اس آیت پر. تو اپنا انجیل برنباس کے نام سے ادارہ اسلامیات نے اس کو چھاپا ہے. تو حضرت کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا غالباً مقدمہ لکھا ہے، تو وہ مل جاتی ہے. مختلف اداروں نے اس کو چھاپا ہے. انجیل برنباس اردو میں ہے. اس میں عیسائیت کے جو یہ عقائد نظریات ہیں ان کی کھل کر تردید کی گئی ہے. تو باہر کے کتابیں کافی ساری ہیں، جس طرح کہ حضرت مولانا ادریس کاندروی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں اللہ رب العزت نے ان کو معقولات کا بڑا زبردست ذوق عطا کیا تھا. رات مجھے حضرت مولانا عابد صاحب پوچھ رہے تھے کہ ہمارے اکابر میں کوئی ایسے اکابر جن کا ذوق ہو معقولات کا، اور خاص طور پہ موضوع بحث نظریات ہو اور سمجھانے کا زبردست انداز ہو. تو میں نے کہا کہ ہمارے اکابر میں خاص طور پہ ہاں جی حضرت مولانا ادریس کاندروی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے زبردست پائے کے آدمی ہیں. تو حضرت کی 2 کتابیں ہیں مولانا ادریس کاندروی رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک علم الکلام کے نام سے معروف اردو میں، اور دوسری عقائد اسلام کے نام سے. تو حضرت کی کتاب ہے عیسائیت پر اسلام اور نصرانیت. اسلام اور نصرانیت. اسی طرح حضرت مولانا بشیر احمد حسینی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی کتاب ہے جی، شور کوٹ والے، اسلام اور عیسائیت کے نام سے ان کی بھی کتاب ہے. اور بھی کافی کتابیں ہیں. اب میری ایک اس موضوع پر کتاب ہے، طالب علم میں نے لکھی تھی، شخصیت مسیح علیہ السلام بائبل کے آئینے میں. وہ بھی چھپی ہوئی ہے. وہ آج کل ختم ہے، بس میرے پاس ایک نسخہ ہے. باہر کے کتابیں بہت ہیں. تو کام کرنے کے لیے ہمارے پاس مواد ہونا ضروری ہے. تو عیسائی حضرات کے بنیادی عقائد و نظریات ان کا علم ہونا بہت ضروری ہے، پھر ہم ان کا تعاقب کر سکتے ہیں. آپ نے 10 بجا دیے ہیں، ابھی تو ہم نے کتاب شروع بھی نہیں کی. چلو کچھ بات سمجھ میں آئی؟ کہاں ہے بائبل؟ گیپ تو نہیں ہو گئی؟
جلدی کرے جلدی کرے جلدی کرے. عیسائیوں کی کتابیں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں، مشکل نہیں ہے. طالب علم نے میں دارالعلوم کراچی پڑھتا تھا تو میرا ذوق تھا نا، جمعرات کو چھٹی ہوتی تھی، جمعرات کو نکل جانا ایسے ہی جو ہے نا، تو عیسائیوں کے گرجوں میں چلے جانا، تو ادھر جا کے ان کی باتیں سننا، تو ان کے سوالات نوٹ کرنے، پھر ان کے جوابات ڈھونڈنے، اور اس طرح جو ہے پھر اپنے سوالات جو ہے نا ان سے کرنے اور دیکھ رہے ہیں ان کے پاس جواب ہے کہ نہیں. تو یہ مشغلہ تھا. اسی مشغلے میں جو ہے نا وہ آگے بات بڑھی، تو پھر میں نے کتاب لکھی تھی کہ کچھ کالج کے لڑکے تھے تو ان کے پیچھے عیسائی لگ گئے تھے، تو انہوں نے کچھ سوالات بھیجے، تو پھر میں نے وہ کتاب لکھی تھی. تو ہر شخص مفتخر عثمانی صاحب نے اس میں تقریر بھی لکھی تھی. میرا 700 والا سال تھا. تو یہ عیسائیت کی اہم کتابوں میں یہ کتاب ہے قاموس الکتاب. عیسائیوں کی شائع شدہ ہے قاموس الکتاب. جس طرح ہمارے یہاں ہے نا جی قرآن کریم کی تفسیریں مختلف مل جاتی ہیں، تو عیسائیوں نے بھی اس کی بائبل کی تفسیریں لکھی ہیں، کئی تفسیریں ہیں. تو جس طرح قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا ہمارے یہاں ڈکشنری ملتی ہے، قرآنی ڈکشنری، قرآنی لغات جی، اس طرح کئی کتابیں ہیں ہماری. تو یہ بھی گویا کہ ایک لغت ہے جو بائبل کو سمجھنے کے لیے، بائبل کی اصطلاحات، بائبل کے الفاظ کو جی سمجھنے کے لیے کتاب ہے. تو اس میں جو ہے کافی حد تک جو ہے مواد سمجھنے میں مل جاتا ہے، اور خود ان کے بھی خلاف ہے. تو یہ کتاب ہونی چاہیے، مل جاتی ہے، مشکل نہیں ہے. آپ لوگوں کے پاس پیسے ہونا سنبھال کے رکھیں، جب کتابیں لینی ہے مجھے بتا دینا انشاءاللہ. کتاب ہر کتاب مل جاتی ہے، دنیا میں کوئی چیز ناپید نہیں ہے. ہمارے پاس کتاب کے لیے عام طور پہ پیسے نہیں ہوتے. آج کل تو سارے پیسے موبائل اور بیلنس پہ خرچ ہو رہے ہیں، تو کتاب کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو اگر کبھی ہو بھی جائیں کتاب کے لیے پیسے، تو بازار جاتے ہیں، مارکیٹ میں دیکھتے ہیں جو خوبصورت جلدوں والی کتاب ہوتی ہے نا، جس کی الماری میں لگی خوبصورت لگے ذرا جی، وہ خوبصورت کلر والی، تو وہ خرید لیتے ہیں. تو پھر اس کو بھی ماشاءاللہ زندگی میں کبھی کھولنے کا اتفاق نہیں ہوتا، تو وہ صرف الماری کی زینت ہوتی ہے. تو اگر پیسے ہوں کبھی تو پھر آپ رابطہ کرنا، تو آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کتابیں کون کون سی ایک عالم دین کی مستقبل میں ضرورت ہے اور ان کے پاس ہونا ضروری ہے. تو باہر کیا کچھ بنیادی نظریات عیسائی حضرات کے علم ہونا ضروری ہیں. کتاب کا انتظار کر رہا ہوں، آ جائے. کہاں پہنچی ہے؟ او بھائی جلدی جلدی کرو یار. آپ لوگ ذوق سے پڑھیں گے نا، توجہ سے آئیں گے، سارے بیٹھے ہوں گے، غور سے سنیں گے، پھر تو پڑھانے والے کا بھی جی چاہتا ہے کچھ پڑھاؤں. تو اگر آپ چھٹی 10:30 ہوتی ہے، آپ کہیں گے 10 بجے، تو پھر میں کہوں نہیں 9:30 بجے، پھر میں بھی جا کے سو جاؤں گا. تو لہذا وقت کو تو آپ لوگوں نے قابو کرنا ہے، وقت تو گزر جائے گا. اتنا گزر گیا ہے، ہاں جی دیکھیے سال ختم ہونے کو ہے، اتنا گزر گیا تو بہت تھوڑا رہ گیا نا. ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ ساتھی آتے ہیں تخصص میں اسباق پڑھتے ہیں، تو نئے نئے میں بڑا جذبہ ہوتا ہے، ہاں جی بعد میں پتہ نہیں کہاں کس غار میں چھپ جاتے ہیں، ہاں جی کبھی پتہ ہی نہیں کوئی دنیا میں کبھی کوئی آیا بھی تھا اس نے یہاں کبھی پڑھا بھی تھا. مقصد یہ کہ نہ رابطہ، نہ مطالعہ، نہ کچھ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا، بس صرف موبائل ہے اور ہم ہیں. سب سے زیادہ موبائل کا ناجائز استعمال ہم کرتے ہیں. حقیقت بات ہے، یہ دنیا دار لوگ بھی اتنی فحاشی نہیں دیکھتے جتنی ہم فحاشی دیکھتے ہیں. کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ پاک قیامت کے دن ہمارا پردہ رکھ لے، وگرنہ جو ہے صورتحال بہت خراب اس طرح تباہ کر دیا. اب نہ مطالعے کا معاملہ، نہ کوئی اور کوئی علمی مشغولیت، بس صرف موبائل ہی موبائل، ہر وقت ہاتھ مارتے رہو. حالانکہ یہ ایک ضرورت ہے، کام کرنے والے آدمی کو بقدر ضرورت اس کو استعمال کرنا چاہیے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے کام کرنے والے آدمی کا. جس کو ضرورت نہیں ہے تو اس کو تو خام خواہ اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے.
سمجھ آئی کچھ بات؟ کرے شروع. یہ بھی کہتا ہے کہ آج بجلی بند ہے، اندھیرے میں ریکارڈنگ کرو. بات یہاں تک پہنچی کہ دو بائبلیں ہیں، دو بڑے فرقے ہیں. دو بائبلیں ہیں اور دو بڑے اور دو بڑے فرقے. یہ شروع میں لکھا ہوا ہے. ہاں جی. تو عیسائی حضرات جو رومن کیتھولک کی بائبل ہے اس میں 7 کتابیں زائد ہیں. کتنی کتابیں زائد ہیں؟ 7 کتابیں زیادہ ہیں. اور جو فرقہ پروٹسٹنٹ کی بائبل ہے اس میں 7 کتابیں کم ہیں. جو 7 کتابیں کم ہیں پروٹسٹنٹ کی بائبل میں، ان کا کہنا ہے کہ یہ کتابیں الہامی نہیں ہیں، یہ خام خواہ گھسیڑ دی گئی ہیں، یہ پتہ نہیں کس نے کہاں کب کیا لکھا ہے. ہاں جی. دوسرے حضرات ان کو الہامی قرار دیتے ہیں. تو باہر کیف اللہ اکبر. بنیادی نظریات میں اب دیکھیں، اس کا آپ خود مطالعہ کریں، موٹی موٹی چیزیں ہم بتاتے ہیں. پہلا عقیدہ کفارہ ہے. پہلا عقیدہ کفارہ. عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ممنوع درخت کا پھل کھانے کی صورت میں گناہ ہوا، اور یہ پہلی اللہ کی نافرمانی تھی، اس لیے بہت بڑی تھی. تو پھر یہ گناہ آگے سرایت کرتا رہا، اور اس کے لیے پھر قربانی کی ضرورت تھی. کوئی ایسا شخص آئے، ایسا فرد آئے جو کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو اور سولی پہ چڑھ کے سب کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. تو عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام جو کہ خود خدا کے بیٹے ہیں، وہ خود انسانی شکل میں آئے اور سولی پہ چڑھ گئے، جس کی وجہ سے ساری انسانیت کا گناہ دھل گیا. توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات ایک بنیاد غلط ہے. صغرا اور کبرا کو ملا کر نتیجہ نکالا گیا. صغرا ہی جب ثابت نہ ہو تو پھر کبرا کی بات، پھر آگے نتیجہ بالکل زیرو ہے. انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کا پھل کھا کر گناہ کیا. کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے. انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوتا. پہلی بات یہ ہے کہ وہ گناہ سے معصوم ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کے متعلق ذکر کیا ہے، فَنَسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، جان بوجھ کر نہیں کیا. جب آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر وہ معاملہ نہیں کیا، بھول گئے تھے، تو بھول کے وہ احکام نہیں ہوتے جو کہ جان بوجھ کر کسی کام کو کرنے کے ہوتے. گناہ تو ہوتا ہے، معصیت تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں روکا جانا منع یاد بھی ہو، اس کے باوجود آدمی جان بوجھ کر مخالفت کرے، ہاں جی، تو خلاف ورزی کرے، وہ گناہ ہے. آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، لہذا بھول کو گناہ نہیں کہتے. اس طرح کہ دیکھو روزہ ہے، روزے کی حالت میں کوئی آدمی بھول کر کھانا کھا لے، بھول کر پانی پی لے، بھول کر جنسی مباشرت کر لے، تو روزہ ٹوٹے گا؟ کفارہ ہے؟ گناہ ہے؟ نہیں. نہ روزہ ٹوٹا، نہ گناہ ہے، نہ قضا ہے، نہ کفارہ ہے. لیکن جان بوجھ کر اگر یاد تھا کہ روزہ ہے، اس کے باوجود کھانا کھایا یا ایسا کام کیا جو روزہ کی حالت میں نہیں کرنا تھا، گناہ بھی ہوا، روزہ بھی ٹوٹا، قضا بھی واجب ہے، کفارہ بھی واجب ہے، توبہ استغفار بھی ہے. اب دیکھیں، معلوم ہوا بھول کر جو کام کیے جائیں تو ان کے نتائج اور اثرات اور ہوتے ہیں، جان بوجھ کر کیے جائیں تو ان کے اثرات اور ہوتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے
جو یہ معاملہ ہوا یہ بھول تھی، یہ گناہ نہیں تھا۔ جب گناہ نہیں تھا تو اس پر آگے یہ بنیاد قائم کرنا کہ یہ گناہ تھا اور رسول میں آگے سرایت کرتا رہا تو قربانی کی ضرورت تھی، یہ ساری بات ہی غلط ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام عصمت انبیاء کا مسئلہ پڑھ لیا؟ ہاں جی، پھر تو ضرورت نہیں ہے نا زیادہ تفصیل بیان کرنے کی، کیا خیال ہے؟ وہی بات ہے نا، جب آپ کو پتہ ہے تو پھر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام، پھر سوال ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہے اگر گناہ ہوا، گناہ نہیں تھا، پھر آدم علیہ السلام روتے کیوں رہے؟ پھر زمین پر بھیجے گئے، ہاں جی، توبہ بھی کی ہے۔ ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے جو توبہ کی اور جس پر روتے رہے یہ گناہ کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ یہ وہ حسنات الابرار سیئات المقربین کے قبیل سے ہے کہ آدم علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے یوں حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کی تھی کہ سارے فرشتوں کو اکٹھا کر کے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جنت میں رکھا اور ساری نعمتیں استعمال کرنے کو فرمایا، تو بھول بھی ان کی شأن شان نہیں تھی۔ اس لیے جو چیز عام لوگوں کے حق میں گناہ نہیں ہوتی یا قابل پکڑ قابل مواخذہ نہیں ہوتی، تو خاص لوگوں کے حق میں جو ہے بھول بھی وہ قابل مواخذہ ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ معاملہ تھا، وگرنہ گناہ نہیں تھا۔ گناہ حضرت سفیان ثوری مسجد میں داخل ہونے لگے، دائیں پاؤں کی بجائے بایاں پاؤں رکھ دیا تو آواز آئی یا سوری اس لیے کہتے ہیں نا جی ان کو۔ تو دیکھو ہم تو پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر جو ہے وہ موبائل بھی دیکھتے رہتے ہیں، ہاں جی، مسجد میں چولیاں بھی کرتے رہتے ہیں اور کئی گناہ کے معاملات ہوتے ہیں، ہمیں کبھی آواز نہیں آئی۔ لیکن حضرت سفیان ثوری کو صرف اتنے کام کی وجہ سے کہ دائیں پاؤں کی بجائے بایاں پاؤں مسجد میں رکھا تو آواز آئی، اللہ پاک کی طرف سے عتاب ہوا۔ تو اسی لیے کہ جتنا آدمی نیک ہوتا ہے، جتنا قریبی رب تعالیٰ کی ذات سے تعلق ہوتا ہے، اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ بھول پر بھی، ہاں جی، خلاف اولا پر بھی اتنی ہی زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بسا اوقات پکڑ ہو جاتی ہے۔ وہ اس قبیل سے تھا، وگرنہ یہ معاملہ نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے۔ دیکھو نا جی، ایک آدمی ہے، اس کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا ہے وہ ہر وقت ہی نافرمانی کرتا ہے اور باپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا نافرمان ہے، کبھی بھی میرا کہنا نہیں مانتا، جبکہ دوسرا بیٹا ہے وہ بڑا فرما بردار ہے اور کبھی اس نے باپ کی نافرمانی نہیں کی۔ اگر باپ کوئی کام کرنے کا کہے تو جو نافرمان بیٹا ہے اگر انکار کرے تو اس کا دکھ نہیں ہوتا اتنا، لیکن اگر فرما بردار بیٹا بھی انکار کر دے کتنا دکھ ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے، ہاں جی۔ فرما بردار بیٹا، نافرمان بیٹا بیٹھے ہیں، ابو نے کہا جی ایک گلاس پانی تو پلاؤ۔ جو نافرمان تھا اس نے کہا کیوں جی، آپ خود پی لیں، آپ نہیں اٹھ سکتے، آپ نہیں پانی ڈال سکتے، خود نہیں پی سکتے۔ اب اگر یہ بات نافرمان نے کہی ہے، باپ کو دکھ تو ہوا کہ باپ ہوں اور یہ بیٹا ہے اور اس طرح جواب دے رہا، لیکن چونکہ نافرمان اور نافرمانی اس کی عادت ہے اس لیے اتنا دکھ نہیں ہے۔ لیکن جو ہمیشہ بات مانتا ہے اس کو اگر کہا بیٹا پانی پلا دو، آج اس نے بھی اس طرح کی بات کر دی، اس کا دکھ زیادہ ہوتا ہے۔ کہتا بھی تیری گل کا بڑا دکھ ہے، آپ کی بات کا مجھے۔ آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کے محبوب تھے، اللہ رب العزت کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ تھا، بھول ان سے ہوئی تو بھول کی وجہ سے بھی رب تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اس لیے عتاب ہوا کہ آپ اللہ پاک کے بہت قریبی تھے۔ باقی زمین پر کیوں اتارے گئے؟ اگر اس دن آپ ممنوع درخت کا پھل نہ بھی کھاتے پھر بھی زمین پہ آنا تھا۔ توجہ کرنا، ممنوع درخت کا پھل نہ بھی کھاتے پھر بھی زمین پہ آنا تھا۔ یہ تو اسباب میں سے ایک سبب ظاہر بن گیا، وگرنہ آدم علیہ السلام پیدا جنت میں رہنے کے لیے نہیں ہوئے تھے، دنیا میں آنے کے لیے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے، جنت تو انعام ہے نا بعد میں جو انسانیت کو ملنا ہے اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اللہ رب العزت نے تو فرشتوں کے سامنے کیا فرمایا تھا؟ انی جاعل فی الارض
فی الارض فی الجنت. تو خلیفہ نے آنا تھا زمین پہ. اصل تو بنایا ہی اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انسانیت کو پیدا کیا اس لیے کہ زمین پہ آ کر رب تعالیٰ کے نظام کو جاری کریں. اب دیکھو انسان کی پیدائش دنیا میں آنے کے لیے تھی، زمین پہ آنے کے لیے تھی. اگر اس 3 ممنوع درخت کا پھل نہ بھی کھاتے تب بھی آدم علیہ السلام نے زمین پر آنا تھا. تو لہذا یہ کہنا کہ بھئی یہ گناہ تھا اس لیے زمین پر آئے، ایسی بات نہیں ہے. تو پہلے ہی جو ہے نا وہ تو جنت میں کچھ دیر رکھا گیا. آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، پہلے بشر تھے، پہلے نبی تھے، اور آپ نے جا کر لوگوں کو جنت کا شوق دلانا تھا کہ بھئی اچھے اعمال کرو گے تو جنت ملے گی. تو لوگوں نے پوچھنا تھا کہ جنت کیسی ہوتی ہے. تو آدم علیہ السلام کو دکھایا گیا اور نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا گیا تاکہ دنیا میں جا کر لوگوں کو بتا سکے جنت ایسی ہوتی ہے. جنت میں نے دیکھا جنت کے پھل ایسے ہیں، جنت کے محلات ایسے ہیں، ہاں جی، جنت کی نعمتیں ایسی ہیں. تو وہ جنت کا شوق دلانے کے لیے، ہاں جی، اور انسانیت کو اس کا تعارف کرانے کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا. سمجھ آ رہی؟ اچھا، اب عیسائیوں نے جو کہا کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا تو آدم علیہ السلام کا گناہ آگے سرایت کرتا رہا. ہم کہتے ہیں گناہ کوئی بلڈ تھوڑی ہے، خون تھوڑی ہے جو آگے منتقل ہوگا. بھائی نیک آدمی کا بیٹا بد بھی ہو سکتا ہے، بد آدمی کا بیٹا نیک ہو سکتا ہے. گناہ جو ہے جس نے گناہ کیا وہ گناہ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اس کو آگے سرایت کرنے کا معاملہ ہی نہیں ہے. گناہ آگے سرایت ہی نہیں کرتا. اور خاص طور پہ اس وقت جب آدمی توبہ کر لے. جب آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جب توبہ کر لی اللہ رب العزت فرمایا فتاب علیہ، فرمایا کہ توبہ قبول کر لی گئی ان کی. جب انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ رب العزت توبہ قبول کر لی، اب آپ بتائیں کہ گناہ آگے سرایت کرے گا؟ گناہ ہے بھی نہیں، بھولتی تو اگر ہوتا بھی تو آگے سرایت کرنے کا معاملہ نہیں، توبہ ہو گئی. اب جو ہے اس پر یہ بنیاد عقیدہ کفارہ کی جو کھڑی کی گئی ہے ساری کی ساری دڑام ہو جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اگر یہ معاملہ تھا گناہ آگے سرایت کر رہا تھا، رب تعالیٰ کی ذات نے کرم فرما کر جو ہے وہ اپنے بیٹے یا کو بھیجا، یا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کہ اس معاملے کے بعد اللہ تعالیٰ خود انسانی شکل میں آئے اور سولی پر چڑھ کر پھر گناہ سے نجات ملی انسانیت کو. ہم کہتے ہیں پہلی بات یہاں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے اس معاملے کے بعد کتنے سال گزرے، کتنے 100 سال. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اربوں خربوں دنیا کے اندر انسانیت آئی، اربوں خربوں انسانیت دنیا میں آئی اور مر گئی. تو تمہارے بقول وہ ساری گناہ گار مری، نعوذ باللہ من ذالک. جتنے انبیاء تیرے وہ بھی تمہاری نظریے کے مطابق گناہ گار ٹھہرے. تو اتنی انسانیت کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معاملے سے پہلے جتنی بھی انسانیت آئی ہے وہ اس گناہ پر مری ہے. تو اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ اگر یہ ایسا ہونا ہی تھا تو پھر آدم علیہ السلام کی بھول کے فوراً بعد یہ معاملہ ہوتا تاکہ جو ہے ساری انسانیت گناہ گار ہونے سے بچ جاتی. کیا خیال ہے؟ ہاں جی، رب تعالیٰ کا جوش رحمت اتنی دیر بعد جوش میں کیسے آئی؟ رب تعالیٰ کی ذات پر توہم ہوتا ہے. ہاں جی، ایسا معاملہ ہی نہیں ہے. ورنہ اربوں خربوں انسانیت قیامت کے دن وہ کس کھاتے میں کھڑی ہوگی؟ ہاں جی، کس کھاتے میں کھڑی ہوگی ساری کی ساری انسانیت؟ ہاں جی، جو عیسیٰ علیہ السلام کے اس معاملے سے پہلے جو ہے ایسا معاملہ ان کا ہوا. اور اگلی بات یہ کہ صحیح بات سولی بھی نہیں چڑھایا گیا. بات یہی عقیدہ ہے نا جی. عیسیٰ علیہ السلام وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی بھی نہیں چڑھایا انہوں نے اور قتل بھی نہیں کیا، ولیکن شبیہ لہم، معاملہ ان پہ مشتبہ ہوا. جب یہ بات ہے کہ سولی بھی نہیں چڑھایا گیا اور تحقیق اس میں یہ ہے اور ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں دلائل کی روشنی میں، تو پھر عقل و نقل کی روشنی میں اور بائبل کی روشنی میں جب یہ بات ثابت ہے تو پھر سارے کے سارے عقیدہ کفارہ کی بنیاد ٹھاس سے گر جاتی، دلام گر جاتی ہے.
اور عقیدہ کفارہ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ میں زبانی اس لیے کر رہا ہوں کہ اندھیرا ہے تو اس لیے حوالہ جات نہیں پڑھ رہا، زبانی بات کر رہا ہوں، خلاصہ اس کا سمجھ لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہم کہتے ہیں انسانیت گناہ گار چلی آ رہی تھی، اور یہ عقیدہ کفارہ ہے، جب کہ قرآن بھی اس کی تردید کرتا ہے، بائبل بھی اس کی تردید کرتی ہے کہ ایک انسان کے گناہ کا دوسرا انسان ذمہ دار ہی نہیں ہوتا۔ تم نے جو کہا بھی گناہ آدم نے کیا اور گناہ گار ساری انسانیت ٹھہری، یہ بات بھی غلط ہے۔ بائبل بھی اس کی تردید کرتی ہے، قرآن بھی اس کی تردید کرتا ہے۔ بائبل کے اندر کتاب پیدائش کے اندر لکھا ہے، جو تورات کی پہلی کتاب ہے، کہ جو انگور کھاتا ہے دانت اس کے کھٹے ہوتے ہیں۔ جو انگور کھاتا ہے تو بھائی انگور جس نے کھایا دانت تو اس کے کھٹے ہوئے، اور جو کئی صدیاں بعد باقیوں کے منہ میں کھٹاس کہاں سے آ گئی؟ ہاں جی، تو لہذا ذمہ دار ہی نہیں۔ اور بائبل میں یہ بات لکھی ہے، حوالے آپ کے پاس فائل میں موجود ہے، آپ دیکھیں ان کو، کہ بھئی جو جان گناہ کرتی ہے وہ مرتی ہے، اور جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ اپنے گناہ خود ذمہ دار ہے، اس کے بدلے میں کسی دوسرے کو نہ مارا جائے۔ یہ بائبل میں جگہ جگہ حوالہ جات ہے، اور آپ کے فائل میں یہ لکھے ہوئے ہیں۔ جب بائبل کا یہ قانون ہے کہ جو گناہ کرتا ہے سزا اس کو ملے، تو نعوذ باللہ من ذالک آدم علیہ السلام نے گناہ کیا نہیں، اگر وہ گناہ تھا بھی تو پھر بعد والوں کو اس کا معاملہ ہی نہیں تھا۔ اور خود قرآن کریم اس کی تردید کرتا ہے۔ قرآن کریم فرمایا گیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، ہر آدمی اپنے معاملات کا خود ذمہ دار ہے۔ ہاں جی، لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا کسبتم فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جب یہ بات ہے نا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اب یہ ساری اسی پس منظر میں بات بھی، ایک آدمی جو گناہ کرتا ہے اس کے جو معاملات ہیں وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، دوسرا اس کے گناہ کے معاملے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ جس نے گناہ کیا ذرہ بھر کیا اس کو خود ذمہ دار ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ غلطی آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے اور گناہ گار ساری کی ساری انسانیت ہے، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک اتنے کمزور ہیں کہ ان کو خود انسانی شکل میں آنا پڑا اور آ کر سولی چڑھنا پڑا، پھر جا کے گناہ دھلایا۔ اور رب تعالیٰ جس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کی یہ شان ہے تو گناہ کو ویسے معاف کر دینے پر قادر نہیں ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے وہ خود، ہاں جی، انسان گناہ انسان نے کیا، اس انسانیت کے گناہ کو اس سے دھونے کے لیے اس کو خود انسانی شکل میں آنا پڑا اور پھر سولی پر چڑھنا پڑا، پھر جائے گناہ دھلائے۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ بھئی وہ خدا ہے، وہ تو غفور الرحیم ذات ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ پاک ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہتے ہیں معاف کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں۔ جب وہ مختار کل ذات ہے، قادر ذات ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ خود انسانی شکل میں آئے یا اپنے بیٹے کو بھیجے اور وہ آ کر سولی پہ چڑھے اور پھر جا کر جو ہے اس گناہ سے نجات ملے؟ یہ ایسا فلسفہ ہے جو کہ کوئی جو ہے بیچارہ عقلیات کا ماہر سے ماہر بھی اس کو سمجھا نہیں سکتا، اور ساری کی ساری عیسائیت کی بنیاد عقیدے کفارے پر ہے۔ باقی جو 5 عقیدے ہیں نا جی، وہ اسی کی بنیاد ہے۔ بنیاد پوری کی پوری آج کی عیسائیت کی بنیاد عقیدہ کفارہ ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں عقیدہ کفارہ کی تردید بیٹھ گئی اور آپ اس کی تردید کر دیں تو عقیدہ الوہیت کی نفی، ابن اللہ کی نفی، مصلوبیت کی نفی خود بخود ساری کی ساری ہو جائے گی۔ بنیاد ساری کی ساری عقیدہ کفارہ ہے، جو کہ عیسائیت کی آج بنیاد ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی پھر ساری بات ہے۔ اچھا توجہ کرنا، ٹائم کیا 25؟ ہاں جی 4 بجے کے اٹھے ہوئے ہیں؟ لو یار ہم ابھی ختم کر دیتے ہیں۔ ہاں جی
یار ایسے نہ کرو. کیمرے کا تو فائدہ نہیں ہے. بند کر دیں کوئی نہیں. اللہ وارث آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اچھا تو یہ کاٹ دینا. آدم علیہ السلام کے والے سے بات کر رہے تھے اور عقیدہ کفارہ کے والے سے. عیسائی کہتے ہیں کہ یہ گناہ موروثی تھا. توجہ کرنا, گناہ موروثی تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا تو ماں باپ کا گناہ وراثت میں لے کے آتا. نعوذ باللہ من ذالک. ہم تو اس ساری بکواسات کو ایک طرف رکھتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی شان نہیں ایسی چیزیں. ہم اس بنیاد پر بطور جواب کے ایک بات عرض کرتے ہیں الزام کے کہ اگر یہ بات ہے تو کوئی بھی بچہ جو پیدا ہو رہا تھا وہ بچہ عام طور پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے اختلاط سے. تو جو بچہ پیدا ہوتا آدھا گناہ باپ کا لے کے آتا اور آدھا گناہ ماں کا لے کے آتا. بائبل یہ بات کہتی ہے, آپ کے حوالہ لکھا ہوا ہے اس پہ, کہ یہ جو معاملہ ہوا ممنوع درخت کے پھل کھانے والا, اس میں اصل معاملہ اماں جی سے ہوا کہ شیطان نے اماں جی کو پہلے بہکانے کی کوشش کی اور کہا کہ اس درخت کو کھا لو, ہمیشہ کی بادشاہت چاہو گے, ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی. اور اس پہ لکھا ہے بائبل میں کہ آدم خود فریب میں پہلے نہیں پڑے بلکہ عورت فریب میں پڑ گئی. پہلے خود کھایا پھر خامد کو کھلایا. تو اب دیکھو بائبل کی اس تعلیمات کی روشنی میں یا تحقیق کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ عورت نے گناہ پہلے کیا اور اس کا گناہ زیادہ تھا, پہلے اس نے کیا پھر آدم علیہ السلام کو کھلایا. تو لہذا عورت زیادہ گناہ گار ٹھہری بنسبت مرد کے. اس نے خود بھی کھایا اور خاوند کو بھی کھلایا. اچھا, عام بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے اختلاط سے, تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے آدھا گناہ باپ کا لے کے آتا آدھا گناہ ماں کا لے کے آتا. اور جو صرف پیدا ہوا ماں سے, تو ماں کا گناہ کیا ہے, عورت کا گناہ کیا ہے, مرد سے زیادہ. تو بنسبت دوسرے لوگوں کے زیادہ گناہ گار ٹھہرتا ہے, اس لیے کہ ماں کا 2 گنا گناہ لے کے آیا نا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے انسانیت میں سے تھے, حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے, حضرت مریم کی اولاد تھے. تو وہ تو پھر اس قانون کی روشنی میں, ہم تو کہتے ہیں انبیاء سے گناہ ہی نہیں ہوتا, تو اس قانون کی روشنی میں یا اس فلسفے کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے لوگوں کی بنسبت زیادہ گناہ گار ٹھہرتے ہیں. تو گناہوں کو کفارے کے لیے آپ نے کہا تھا ایسا شخص ہو جو کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو, وہ کفارہ بن جائے. تو عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے, اس لیے کہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور حضرت مریم جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور پھر انسان ہے. تو اب اگر وہ انسان ہیں اور وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو پھر یہ بنیاد ہی ختم ہو گئی کہ وہ ایسا فرد قربانی پہ چڑھے جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو, گناہوں کا کفارہ بن جائے. آدم علیہ السلام کی اولاد میں تو یہ شامل ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح جو ہٹ جاتی ہے نا, کام خراب ہو جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں. یہ بائبل میں جو 4 اناجیل ہیں نا جی, تو پہلی انجیل اس میں انجیل متی کی انجیل ہے. اس کی شروع میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ. کیا لکھا ہوا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ. عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ لکھا ہوا ہے. نسب نامے کے شروع میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ نسب نامہ وہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد جو شخصیات ہے ان کو بطور ابا و اجداد کے ذکر کیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے جب ان کو بطور ابا و اجداد کا ذکر کیا گیا ہے تو پھر یہ بات کہنا
کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے، یہ بات بھی غلط معلوم ہوتی ہے، تو لہذا عقیدہ کفارہ کی بنیاد ساری کی ساری دڑام سے گر جاتی ہے۔ یہ ہے نئے عہد نامہ، نئے عہد نامے کا پہلا ہی صفحہ، ہاں جی، متی کی انجیل، عنوان لکھا ہوا ہے یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ یسوع عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، بائبل میں ان کو یسوع کے نام سے یاد کیا گیا۔ تو وہ اس کے پہلے صفحے کے اندر یہ عہد نامہ جدید کا پہلا صفحہ جو ہے وہ عیسائیت کے خلاف ہے، پہلا عنوان ہی ان کے خلاف ہے۔ یسوع ابن، ہاں جی، یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم علیہ السلام کا نام ذکر کیا گیا، کا نسب نامہ، آگے سارا ان کا نسب نامہ بیان کیا گیا ہے، ہاں جی۔ اور عجیب بات ہے، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو انجیل کے اندر آگے لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام یوسف نجار کے بیٹے ہیں، اسی صفحے پر دیکھیے اینڈ پہ بالکل لکھا ہوا ہے، کہتے کہ یعقوب سے یوسف پیدا ہوا، یہ اس مریم کا، یعقوب سے یوسف پیدا ہوا، یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ تو ایک طرف کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا یا خدا کے بیٹے ہیں، اور نسب نامے میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یوسف نجار کے بیٹے، یوسف بڑھئی کے بیٹے، خدا کا بیٹا تو ہوا نا۔ پھر جب یوسف نجار کے بیٹے ہیں تو یوسف نجار آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نسب نامے میں بیان کیا ہے، تو عقیدہ کفارہ کی بنیاد ساری کی ساری جاتی رہی کہ قربانی کے لیے ایسے فرد کی ضرورت تھی جو کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تو ہیں، تو لہذا پھر قربانی کا تو فائدہ ہی نہ ہوگا۔ اور بائبل میں ہم آگے دیکھیں گے، پڑھیں گے کہ عقیدہ مصروفیت میں کہ سولی چڑھایا ہی نہیں گیا آپ کو، جو واقعہ سولی چڑھانے کا بائبل نے بیان کیا ہے، انجیل نے بیان کیا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھنے پہ تیار ہی نہیں تھے، سولی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہی، یہاں تک لکھا ہے کہ جب پتہ تھا ان کو کہ صبح مجھے سولی چڑھایا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، تو رات کو روتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ یا اللہ اگر ہو سکتا ہے تو یہ موت کا پیالہ مجھ سے ٹل جائے، اگر ہو سکے تو یہ موت کا پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ تو ساری رات روتے رہے، ہاں جی، اور نعوذ باللہ من ذالک کہتے جب صلیب پہ چڑھایا گیا تو کہنے لگے ایلی لما سبقتنی، یا خدا اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہ بھی الفاظ انجیل میں ملتے ہیں۔ اب جو آدمی قربانی جو ہے وہ قربانی پہ، قربانی کا بکرا بننے کو تیار نہیں ہے، اس کو بنا دیا گیا، قربانی دینے کو تیار نہیں ہے، اس کو زبردستی قربان کیا گیا، یہ کیسی بات ہے؟ کہ بھائی دیکھو نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اللہ رب العزت نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کو ذبح کرے، جب اللہ کا حکم آیا کیا فرمایا انہوں نے؟ فافعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ کو حکم دیا گیا آپ کار گزرے۔ اب دیکھو یہ حکم تھا، اگر یہ کوئی اللہ کا حکم ہوتا اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہوتے تو یوں کہتے کہ اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یوں کہتے بھی ہیں اگر ہو سکے تو موت کا پیالہ مجھ سے ٹل جائے، پھر کہتے مسیح نے چیخ کر جان دے دی، آخری الفاظ ان کے یہی تھے مایوسی والے کہ اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سارا واقعہ ہی غلط ہے، بکواس ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا ہی نہیں گیا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو باہر کیف یہ موٹی موٹی بات ہو گئی ہے۔